نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ جاری ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اب بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کی داستان مختصراً اس مقام پر آ رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے یعنی جنگجو بندے بھیجے، وہ شہروں میں خوب پھیل گئے اور انہوں نے مراد وہاں پر تباہی مچا دی۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے زوال کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو عروج ملا حضرت طالوت کے دور میں، پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، یہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا۔ اس کے بعد ان کے اندر نافرمانیوں کا رویہ آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور یہ 587 قبل مسیح 587 بیفور کرسچن ایرا BCE کا دور ہے۔ بابل سے عراق سے بخت نصر آیا اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہود کو قتل کیا۔ یہ پہلا زوال ہے تاریخ کے اعتبار سے، زیادہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری کو پھیر دیا، یعنی تمہیں غلبہ عطا فرمایا، اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بھی عطا فرمایا۔ یہ ان کے دوسرے عروج کا زمانہ ہے، جب 539 قبل مسیح کا دور ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ جن کا نام کیخورس بھی بیان کیا گیا، یہ ذکر بعد میں بھی سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے دور میں کچھ عروج کی طرف پیش قدمی ہوئی، اور ایک عروج ان کو ملا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں، جن کا دور بتایا گیا 458 قبل مسیح 458 قبل مسیح بیفور کرسچن ایرا کی بات ہے۔ یہ دوسرا عروج ہے جو کیخورس کے ذریعے پھر عزیر علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو ملا ہے۔ آگے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کا رویہ اختیار کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم نے برائی کی روش اختیار کی تو اپنی ہی جانوں کا تم نقصان کرو گے۔ فاذا جاء وعد الاخرۃ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو مراد ہے کہ ہمارے جنگجو بندے ہم نے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو وہ بگاڑ دیں، اور وہ مسجد مراد مسجد اقصی اس میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جہاں وہ کہیں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ یہ دوسرے زوال کا بیان ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ 70 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد ٹائٹس رومی نامی بادشاہ آیا، اور پھر اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس وقت سے ان کا ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے، اور پھر اب وہ جو اسرائیل کا معاملہ بن رہا ہے یہود کا، اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور بیت المقدس کو معاذ اللہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، قابض ہو کر بھی بیٹھے ہوئے۔ یہ ساری تفاصیل تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا مختصر بیان، اور اس کی مماثلت امت مسلمہ کے عروج اور زوال سے بھی ہے۔ ماضی میں ہمارا بھی ایک گولڈن، سب سے گولڈن ایرا تو وہ اسلام کا غلبہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام کا دور اور خلفائے راشدین کا دور۔ بعد کے دور میں جائیں تو بنو عباس وغیرہ، اس دور میں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا۔ پھر ہمارا بھی زوال کا دور آیا، تاتاریوں کے ہاتھوں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ، اور صلیبی جنگوں کا معاملہ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور عروج امت مسلمہ کو عطا فرمایا ترکوں کے ذریعے سے، پھر ترکان عثمانی کا معاملہ، سلطنت عثمانیہ کا قائم ہونے کا معاملہ، اور پھر رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم ہوئی، اور پھر زوال کا معاملہ کہ ہمارے اوپر یورپی اقوام اور دیگر اقوام کا غلبہ ہو گیا، اور اب تک وہ مغلوبیت کی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو دو عروج اور دو زوال بنی اسرائیل کے بھی، اور دو عروج اور دو زوال ہماری امت کے بھی۔ البتہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کی واضح بشارات ہیں، پوری زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ ذکر آئندہ کے مطالعے میں بھی انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا۔ آگے اب یہ یہود ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا دور مبارک ہے، مدینہ شریف میں ان کے قبائل موجود ہیں، اور ان کا زوال کا دور تو چلا آیا، ان کا ڈائس پورا ہوا تھا، یہ پوری دنیا بھر میں تتر بتر ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام کے دور میں آخری رسول کی آمد کی بشارات کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہاں پر آ کر آباد ہوئے، مگر حسد کے مارے نبی علیہ السلام کے انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہ تفسیرات ہم پہلے پڑھ
آ چکے ہیں، پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے یہود کو جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور اہل ایمان کو قرآن پاک بشارت دیتا ہے جو عمدہ عمل کرتے ہیں، ان لهم اجرا كبيرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بنی اسرائیل بھی قرآن پاک کو مانے، یہ یہود بھی قرآن پاک کو مانے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیں، ہدایت پا جائیں گے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا عروج و زوال بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ آج ہم عروج چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو واقعتاً تھامنا ہوگا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ مشرکین مکہ بھی تھے، کہتے تھے جلد عذاب لے آؤ، جلد عذاب لے آؤ، اگر اللہ فوراً لے آئے تو انہی کے لیے مصیبت کا معاملہ ہو جائے گا، اس سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَّوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیۃ النہار مبصرۃ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے یعنی روزی تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کرو۔ یہ دن رات کے نظام کے فوائد کا بیان۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ہدایت کے لیے جن امور کی ضرورت ہے واضح کر کے باتیں بیان کر دی گئیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی۔ مراد کیا ہے کہ انسان کا معاملہ اس کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ کیسے بھلا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکال لیں گے روز قیامت ایک کتاب، ایک نوشتہ ہوگی، کتاب ہوگی جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ آج مائکرو چپ تک انسان پہنچا ہوا ہے اور ڈیٹا اسٹوریج کی کتنی چھوٹی چھوٹی چپس ہم آج استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے اندر سے سارا ہمارا ڈیٹا نکال کر پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فرمایا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لو اپنے نام اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ چور نے چوری کی، دنیا کو پتہ نہیں چلا، چور کو تو پتہ ہے نا کہ چور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو تو خوب جانتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس سے ہدایت پائی تو صرف اپنے بھلے ہی کے لیے ہدایت پائی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس سے گمراہی کی روش اختیار کی تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی نقصان کے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجے ہم عذاب دینے والے نہیں۔ کتابوں کو، رسولوں کو بھیجا گیا، اتمام حجت کا معاملہ ہوا، پھر کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس کے حوالے سے نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر ہمارا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ خرابی اوپر سے نیچے کی طرف عام طور پر آتی ہے۔ یہ اشرافیہ اور یہ مترفین جنہیں قرآن کہتا ہے، ان میں بگاڑ آتا ہے، پھر معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بڑا جامع مقام ہے دنیا اور آخرت کا ایک موازنہ، اور اللہ فرما رہے تم طے کرو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے۔ بہت جامع مقام قرآن پاک کا اس موضوع پر۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی دنیا یعنی جلد مل جانے والی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلدی اس دنیا میں دے دیں گے۔
جس کے لیے چاہیں گے دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کو ہم نے ٹھکانہ بنا دیا. یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر. جو چاہے سو دنیا لے لے، اللہ تعالیٰ دے دے گا. آخرت میں پھر اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو دنیا پرستوں کا معاملہ. آخرت کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو آخرت چاہے فقط چاہنے سے ملے گی، اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ مومن بھی ہو. 3 شرائط ہیں، چاہت بھی ہو، سعی کوشش بھی ہو، اور ایمان بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی. آخرت محض چاہنے سے نہیں ملے گی، دنیا شاید چاہنے سے بھی مل جائے، اللہ اکبر. آخرت محض چاہنے سے نہیں ملے گی، محض خواہش سے نہیں ملے گی. ایمان اور نیک عمل کی کوشش، اس کا تقاضا بار بار قرآن پاک کرتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو عطا کرتے. اللہ سب کو عطا کر رہا ہے، لیکن اصل معاملہ کہاں گیا؟ آخرت کا. وہ ابھی ذکر آگے آئے گا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر روکے جانے والی نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو زیادہ کسی کو کم. یہ اللہ کی حکمت کے مطابق فیصلے ہیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں. اصل وہ زندگی جس کی تیاری کرنی چاہیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے مخاطب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے بنا کر اور بے بس کر دیے گئے بنا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر شکل سے بچائے. اب سورہ بنی اسرائیل کے اگلے 2 رکوع ہیں، بہت قیمتی، بہت جامع مقام قرآن پاک کا. سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک اور نام الاسراء بھی ہے، 3 رکوع اور 4 رکوع. یہ 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی معاشرتی ہدایات عطا فرمائی. جا بجا قرآن پاک میں معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے. سورہ البقرہ آیت 83، سورۃ النساء آیت نمبر 36، اور پھر سورۃ الانعام آیت 151 152 میں تفصیل آئی. بار بار ہم نے ذکر کیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ وضاحت آئے گی انشاءاللہ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تورات کے جو 10 بڑے بڑے احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ کا حق بھی بیان ہوا اور بندوں کی حقوق کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور معاشرت کے مختلف گوشے اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور جان مال آبرو کی حفاظت اور اخلاقی اقدار، ان بہت سارے پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی. اگلی 3 آیات والدین کے تعلق سے ہیں. میری بھی والدہ ہیں ماشاءاللہ، حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے. ہم میں سے وہ لوگ جو اولاد ہیں وہ بہت توجہ سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں، اور خدا را بہت توجہ سے سنیں. ایک دنیا کا وہ مزاج ہے کہ ماں باپ کو گھر سے باہر اولڈ ہاؤسز کے حوالے کر کے ان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، اور ایک میرے اور آپ کے رب اور پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ماں باپ کے تعلق سے. سنیے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. کیا خوبصورت ایک ریزمبلنس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خالق اللہ ہے، ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں. رازق اللہ ہے، کھلاتے پلاتے ماں باپ ہیں. حافظ، حفاظت کرنے والا اللہ ہے. رات کی ٹھنڈ ہو، ماں اور باپ اپنے آپ کو ہم پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، محافظ اللہ. عالم اسباب میں سارے معاملات ماں باپ کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرماتا ہے. ہاں، 2 اصولی باتیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ ٹاپ پر رہے گی. 1 2 ایک ایسی خاتون جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، اب اس کے لیے اس کے شوہر کے ساتھ اس کی جنت کو منسلک کر دیا گیا. شوہر کی قدر کرنا اور اس کی اطاعت کرنا. باقی عموم کے اعتبار سے ماں باپ کا تذکرہ. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دنیا کا کوئی لٹریچر آپ کو یہ الفاظ نہیں عطا فرماتا جو میرے اور آپ کے رب نے عطا فرمائے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ اف عربی والا ہے جس کا مطلب ہے یہ ہلکی سی ناگوار بات بھی نہ ہے، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور دونوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. اللہ اکبر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے ساتھ ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھنا شفقت کرتے ہوئے. اللہ اکبر. جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو. اللہ اکبر.
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا ہے کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا، صغیرہ چھوٹا تھا، انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ رب اللہ ہے، یہاں ربیانی ماں باپ کے لیے آیا پرورش، اللہ اکبر۔ رب حقیقی اللہ، پرورش ظاہر کے اسباب کے تحت کرنے والے کون؟ ماں باپ۔ تم خاموش بھی رہو، تم اف بھی نہ کہو، تم جھڑکو بھی نہ، تم ادب سے بھی بات کرو، تم کاندھوں کو عاجزی سے بھی جھکا کر رکھو، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب سے دعا کرو، رب تو ان پر رحم فرما، میرے تو بس میں کچھ نہیں ہے، جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت کا معاملہ کیا۔ کتنی پیاری دعا۔ ماں باپ حیات ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چند مبارک ارشادات، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے پاس ہے، فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جس کو دعائے غرر کہتے ہیں، نقصان والی دعا۔ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے ایک یا دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے آمین فرمایا کہ یہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی ماں، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے والد، یہ ہماری جنت ہے۔ ہمارے استاد نے بڑی پیاری بات فرمائی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کے گھر کو دیکھو اجر ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھو اجر ملتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ اپنی ماں کو دیکھوں مجھے اجر ملے گا؟ فرمایا 100 مرتبہ اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی میری جنت ہمارے اور آپ کے گھر میں ہو اور ہم دنیا والوں سے چیک کرتے ہو کہ ہمیں کہاں سے کچھ ملے گا۔ ارے ماں باپ ہے تو ان سے بڑا ہمارے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہے، ماں باپ ہے تو ان سے بڑا کوئی ہمارے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ اگر کمی کوتاہی کر بیٹھے تو آج معذرت کر لیں، آج معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہوں، اور اگر چلے گئے ہوں تب ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، دعا کرنا، استغفار کرنا۔ اگر خالہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ماں کا حق ادا ہوگا، حدیث میں ہے۔ اگر چچا ہیں تو ان کی خدمت کرنا، باپ کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور حیات ہیں تو خدمت کریں، چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم دیکھو تو بے شک اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ کبھی ماں باپ کو ایسا تقاضا کر لیں کہ جو بچوں کے لیے، اولاد کے لیے قابل عمل نہ ہو، وہ بڑے بنگلے کا تقاضا کرے تو اولاد کہاں سے لائے گی اگر نہیں معافی تلافی کرے، یا کبھی وہ بیمار ہوں اور ایسی کسی ڈش کا تقاضا کرے کہ جس سے ان کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا تو نہیں اماں یہ تو نہیں ہو سکتا، 10 سن لیں گے لیکن یہ بات تو نہیں مانیں گے۔ ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، یا ماں باپ کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بہرحال بات تو بہت ہو سکتی ہے، آئندہ اور مقامات آئیں گے تو کچھ اور ذکر آپ کے سامنے سورہ لقمان میں بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ رشتہ داروں کا تذکرہ اور دیگر طبقات کا، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور مسافر کو۔ اللہ کا کلام سبحان اللہ، اپیلنگ انداز دیکھیں، رشتہ دار کو حق ادا کرو۔ اگر آج مجھے اللہ نے مال کی وسعت زیادہ دوسرے کو کم دی، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، احسان نہیں کر رہا ہوں، اس کا حق ہے، ہاں میرا فرض ہے۔ اس کو کم دیا تو امتحان، میری زیادہ دی تو میرا امتحان۔ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کا شکر کرو، اس قابل بنایا، لیکن میرا کوئی کمال تھوڑی ہے، یہ تو اس کا حق ہے۔ اللہ میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ نہیں۔ کتنا پیارا اپیلنگ انداز ہے۔ اب کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کے بعد کوئی اترائے گا، تکبر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس پیارے کلام کا خوبصورت اپیلنگ انداز، وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین و مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ، بیجا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے، بیجا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مال اگر حلال کا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا، اس کو ضائع کر رہا ہے، نعمت کی ناشکری ہو جائے گی، اور شیطان ناشکرا ہے۔ مال کو بیجا خرچ کرنا، شادی بیاہ کے موقع پہ جو پیسہ اڑایا جاتا ہے، اور فلاں رسومات کے نام پر، اور لیونگ اسٹینڈرڈ کو بس بہتر بنانے کے نام پر، گیجٹس کو تبدیل کرنے کے نام پر، نہ جانے کیا کچھ، یہ جو پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس بہانے کے نئے نئے طریقے ہیں، استغفر اللہ۔ اب مار دھاڑ ہوگی، اب لوٹ مار ہوگی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ شیطان لڑوانا چاہتا ہے۔ المائدہ آیت 91 میں ہم پڑھ چکے۔ تو بیجا مال اڑایا جائے گا تو اللہ کی ناشکری بھی ہوگی، اور شیطان کا کام پورا ہوگا، اور لوگوں کے اندر احساس کمتری کا جذبات پیدا ہوگا، پھر اپنے اپنوں کی ہی چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ خبریں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں
کہ جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرنا پڑے، بس فقل لہم قولا میسورا، تم سے کہہ دیا کرو نرمی کی بات۔ کسی نے تمہارے سامنے سوال رکھا اور تم ابھی انتظار میں ہو کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں پھر میں اس کی ہیلپ کر دوں گا، تو نرمی کی بات کہو، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، لان تان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وسائل نہیں تو اس سے معافی تلافی کرو، دعا دے دو، کسی اور کی طرف ریفر کر دو، بات نرمی کی ہوگی، بات سختی کی نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی کنجوس نہ بن جاؤ اور نہ اسے بالکل پوری طرح کھلا چھوڑ دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اعتدال کا رویہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا کنجوس کے بندہ جائز حاجات پر بھی خرچ نہ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اور نہ اتنا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ سارا دوسروں پر خرچ کر دیا، کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ نہیں، اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے کرنے اور دینے کے بعد بندہ مفلس نہ ہو جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے۔ ہاں، تمہارے سامنے کسی کا سوال آیا، تم حتی الامکان مقدور بھر اس کی ہیلپ کرو، کسی کے حالات بدل دینا تمہارا کام نہیں، رازق تم نہیں ہو، تم تو اپنا فرض پورا کرو، حالات بدل دینا، معاملات کو سنوار دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یہ ہدایات جاری ہیں بہت قیمتی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، قتل اولاد سے منع کیا گیا۔ فیملی پلاننگ کے نام پر آج کل پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ اور اگر بچہ جو پل رہا ہے ماں کے بطن میں، اگر وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے اور اس کے بعد انٹینشنلی ابارشن کرایا جاتا ہے تو فقہاء نے لکھا یہ قتل کے مترادف ہے۔ استغفر اللہ، یہ آج نعرے لگتے ہیں رازق تو اللہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 12ویں پارے کا آغاز، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے۔ اور سنیے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اضافہ فرمایا ہوگا۔ باقی کس کو کیا دے رہے کیا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ سورہ شورا آیت 49 ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ لیکن یہ فیملی پلاننگ کے نام پر اس طرح کی تحریک برپا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا راستہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو وہ تو ہے ہی حرام، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فیملی پلاننگ کے نام پر سیف، اگلے الفاظ آپ خود ہی ذہن میں لے کر آ جائیے گا، جو بتایا گیا ہے اس کے نتیجے میں زنا عام ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو قتل اولاد کے فوراً بعد زنا سے روکا جا رہا ہے۔ اور زنا ہی نہیں، وہ ذرائع جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، بے پردگی کا معاملہ، فحاشی عریانی کا معاملہ، یہ فلم ڈرامے ناچ گانوں کا معاملہ، عورت مرد کا آزاد اختلاط، یہ موسیقی کا معاملہ، یہ شراب نوشی کا معاملہ، یہ نکاح کو مشکل کر دینے والی بات، یہ عورت مرد کا تنہائی میں بیٹھنا، یہ چیٹنگ کے معاملات، یہ ڈیٹنگ کے معاملات، یہ آخر اس سے کوئی تقوی پیدا ہوتا ہے کسی کے اندر؟ برے جذبات ہی جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کو انگریزی میں تو ہم پڑھتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اللہ زنا کے راستوں پر پابندی لگاتا ہے، کیوں؟ یہ بے حیائی ہے اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے اور برا راستہ ہے، آپس کا اعتماد ختم۔ اور اگر کوئی بچے دنیا میں آ بھی گئے تو ماں باپ کیا اس کے اوپر اپنے آپ کو انویسٹ کریں گے جبکہ دونوں کا اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، اور معاشرہ تو گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ پھر بوڑھے آپ کو کثرت سے ملیں گے، جیسے کہ فرانس کے اندر بوڑھے سب سے زیادہ ہیں، جوان کم ہیں، اس سے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن وہاں پر ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بوڑھے تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے اور تھامنے کے لیے جوان ہاتھ موجود نہیں ہوگا۔ زنا سے روکا گیا، اب قتل سے روکا جا رہا ہے، یعنی حرمت آبرو کا ذکر آیا، اب حرمت جان کا بیان۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ ہر انسانی جان محترم ہے، جہاں اللہ یہ کہ شریعت نے اجازت دی، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اپوسٹیٹ مرتد کو قتل کیا جائے گا، اور کہیں قتال ہو رہا ہے صحیح اسلامی شرائط کے مطابق جو کفار لڑنے کو آئیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ۔ ادروائز انسانی جان محترم ہے، قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو مظلومی میں مارا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے اختیار رکھا ہے مراد قصاص کا، پس وہ حد سے نہ بڑھے قتل کے بارے میں۔ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگر قتل کرایا جا رہا ہے تو اس کے ٹکڑے نہ کیے جائے، زیادتی کا معاملہ نہ کیا جائے، اس بدلہ لینے میں کوئی انتقامی جذبات میں حد کراس نہ کی جائے، اس سے منع کیا گیا۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ ورثاء چاہے تو معاف کر سکتے، خوبہ لے لیں، چاہے تو ایگزیکیوٹ کرا سکتے، مگر زیادتی کرنا بدلہ لینے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ مسبب الاسباب تو ہے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اسباب پرستی اور مادہ پرستی کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنا ہی بنا لے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت، امن، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔